الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله دائم أجمعين من الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج یوم فاطمی کی ایام فاطمی کی دور چل رہا ہے. آج کے دن کسی کو نہیں پتا کتنے دنوں تک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ کتنے دنوں تک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ درد سہتی رہی. کچھ مصائب اشاروں سے پڑھوں گی. جانتے ہیں نا سارے مصائب پڑھ نہیں پاؤں گی. ہر امام کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پرسہ دیتے ہیں. ہر شہید کا پرسہ بی بی فاطمہ کو دیتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسہ بی بی فاطمہ کو دیتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کا پرسہ بی بی فاطمہ کو دیتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کا پرسہ بی بی فاطمہ کو دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا پرسہ بی بی فاطمہ کو دیتے ہیں. حتیٰ بیویوں کا، شام کے زندانوں کا. لیکن اور لوگوں نے علماء سے پوچھا بی بی فاطمہ کا پرسہ کیوں؟ علماء کہتے ہیں کوئی بھی امام کو بی بی فاطمہ کا پرسہ دے سکتے ہیں، لیکن تاخیر دی گئی ہے کہ امام زمانہ مہدی علیہ السلام کو دیا جائے. اب امام زمانہ مہدی علیہ السلام کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا پرسہ کیوں دیا جائے؟ کیونکہ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دربار سے آ رہی تھی نا تو کسی نے تحریر پھاڑ دی تھی. اب جب کسی نے تحریر پھاڑی تھی نا تب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہت روئی اور ان کے جملے تھے کہ آج تم نے میرا حق چھین لیا ہے، لیکن ایک دن میرا ایک بیٹا آئے گا جس کا نام مہدی رہے گا، امام زمانہ رہے گا. وہ میرے ہر ایک ظلم کا تم سے بدلہ لے گا. اب میں کہتی ہوں کہ بی بی نے یہ جملہ استعمال کرا، ہر ایک ظلم کا بدلہ لے گا، یعنی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک ایک ظلم کا بڑی شدت سے احساس تھا. اب میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سارے مظالم تو نہیں پڑھوں گی، پر ان میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیسے کون سے دو زخمے ہیں جن کو یاد کر کے حضرت علی علیہ السلام بہت روتے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام رو کے جواب دیے وہ ایک ایسے دو مصائب تھے جس کو حضرت علی علیہ السلام یاد کر کے بہت روتے. پہلا، ایک زخم پہلو پہ تھا اور تازیانے کے نشان بازوؤں پہ. یہ دو مصائب تھے جنہیں یاد کر کے امام حضرت علی علیہ السلام بہت روتے. آج کے دن بخل مت کریے گا گریہ کرنے کے لیے، کیونکہ آج ہی کا وہ دن ہے جس میں گریہ کرتے ہیں. آج کوئی نہیں روکے گا گریہ کرنے کے لیے، آج ہی کا تو دن ہے. پھر ایسے ہی ایک رات تھی اس دور میں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی علیہ السلام سے وصیت کی، اے ابو الحسن، اے حسن کے والد، سلم الیوم القیامت، میری آنے والی نسلوں کو میرا سلام کہنا. انہوں نے آپ سب کو سلام کیا، کوئی خونی نسل کا تو کوئی سید. پھر ایک جملہ کہا رسلی من اللیل، آپ مجھے خود رات کی تاریخی میں غسل دیجیے گا. پھر ایک جملہ کہا وقاتری من اللیل، مجھے رات میں کفن دیجیے گا. پھر کہا وحدت من اللیل، مجھے رات کو خنوط دیجیے گا. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ہر جملے میں رات کا استعمال کیا ہے کیونکہ وہ چاہتی تھی ایک بھی مدینے والا ان کے جنازے میں نہ آئے.
بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہے ایک مدینے والا میرے جنازے میں نہ آئے، انہوں نے میرے اوپر بہت بہت ستم ڈھائے۔ تاریخ کہتی ہے ایسے 3 جنازے ہیں، تاریخ کہتی ہے ایسے 3 جنازے ہیں جس میں غسل دینے والے رک گئے، رک کے گریہ کرنے لگے۔ پہلا غسل حضرت محمد باقر علیہ السلام کا، جب وہ زین العابدین علیہ السلام کو غسل دے رہے تھے تو زین العابدین علیہ السلام کو انہوں نے جب کروٹ دی تو انہوں نے دیکھا ان کے پشت میں آج تک وہ نشان تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا وہ پشت کے زخموں کے نشان تھے ان کے پشت میں زین العابدین علیہ السلام کے، یہ دیکھنا تھا۔ پاک امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے سر سے ہوا پھینکا اور کہنے لگے ہائے بابا، آج تک وہ نشان جاری ہے، نہ جانے کیسے درے مارے گئے، کون سی زنجیریں پہنائی گئی۔ دوسرا جنازہ آپ سن پائیں گے۔ دوسرا جنازہ سننے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں کہ امام حسن علیہ السلام جب بھی مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو رک جاتے تھے، رک کے گریہ کرتے تھے۔ کہ کسی نے مولا سے پوچھا کہ آپ جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو رک کیوں جاتے ہیں، گریہ کیوں کرنے لگتے ہیں؟ لوگ آتے ہیں، آپ لوگ کو دیتے ہیں اور دیوار کا رخ کر کے گریہ کرنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھار تو آپ کی آنکھیں سرخ لال ہو جاتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں انہیں دیکھ کر مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ کہا مولا کیوں؟ امام فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے گھر میں آگ لائی تھی، یہی وہ لوگ ہیں جس نے دروازہ جلایا تھا۔ سوچئے اتنی بڑی بیوی اور جنازے میں صرف 14 افراد موجود تھے، صرف 14 افراد۔ اب دوسرا جنازہ بیوی زینب علیہ السلام غسل دے رہی تھی ایک چھوٹی سی ننھی سی شہزادی کو، بی بی سکینہ کو۔ اب بی بی سکینہ کو جیسے ہی وہ غسل دے رہی تھی نا، تب انہوں نے دیکھا وہ سید سجاد سے پوچھتی ہیں اے سید سجاد، کرتا کھول کے غسل دوں یا کرتے سمیت غسل دوں؟ سید سجاد رو کے فرماتے ہیں اے بھوی اماں، کرتا نہ کھولے، میری بہن کے بدن میں بہت چوٹ ہوں گے، کرتا نہ کھولے، ایسے ہی غسل دے دے۔ تیسرا غسل آپ سن پائیں گے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، جب حضرت علی علیہ السلام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے میں حضرت علی علیہ السلام غسل دے رہے تھے نا، تب وہ کہنے لگے اے فاطمہ، آپ جانتی ہیں نا پورے جسم میں غسل دینا واجب ہے، ہاتھ ہٹائیے۔ جیسے ہی ہاتھ ہٹنا تھا حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا، ہاتھ جیسے ہی ہٹا وہ زور سے گریہ کرنے لگے۔ کون گریہ کرنے لگے؟ حیدر کرار، فتح خیبر، جس نے جنگ صفین میں پناہ حاصل کی تھی، وہ اتنی زور سے بلند آواز میں رونے لگے۔ کیوں رونے لگے؟ دیکھا فاطمہ کی ایک پسلی نہیں ٹوٹی تھی، فاطمہ کی پوری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، ایک پسلی موجود نہیں تھی۔ بیوی فضہ دوڑتے ہوئے آئی، حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا اے حضرت علی علیہ السلام، کبھی اللہ کے شیر بھی روتے ہیں؟ حضرت علی کیا بات ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے رو کر کہا فاطمہ نے میرے سے چھپایا، اس کی ایک پسلی نہیں ٹوٹی تھی، اس کی پوری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب ان کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد آپ جانتے ہیں نا گھر والوں کو بلاتے ہیں آخری بار دیدار کرنے کے لیے۔ آخری بار دیدار کرنے کے لیے جب بلایا جاتا ہے تو شیخ عباس الخمی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بی بی زینب آئی، ام کلثوم کو لے کر، بی بی زینب اور ام کلثوم کو لے کر آئی اور بہت گریہ کرنے لگی اپنی اماں کو لے کر۔ ان کا جنازہ ان کے سامنے تھا،
حضرت علی علیہ السلام بیٹیوں کو روتے ہوئے نہ دیکھ پائے. انہوں نے کہا بیٹیوں مت رو. اب میں کہتی ہوں حضرت علی علیہ السلام کو ان کی بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہیں ہوا. میں کہتی ہوں کوفے میں آئیے, لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہے, باغی کے ہاتھوں باغیوں کے نعرے ہیں. آپ نے یہ منظر کیسے دیکھ لیا ہوگا؟ حضرت علی علیہ السلام بولتے ہیں فضا میرے بیٹوں کو لے کر آ جاؤ. اب امام حسن علیہ السلام آتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام آ کے گریا کرنے لگتے ہیں. اب حضرت علی علیہ السلام بیوی فضا سے پوچھتے ہیں اے فضا میرا بیٹا حسین کیوں نہیں آیا, میرا لال حسین کیوں نہیں آیا؟ بیوی فضا کہتی ہے امام حسین کہہ رہے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں. جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا. یہ سننا تھا کفن ٹوٹے دو ہاتھ جاری ہوئے. میں کہتی ہوں بی بی فاطمہ نے کہا ہوگا اے میرے لال ناراض نہ ہونا, اے میرے غریب ناراض نہ ہونا. میں آپ کے ساتھ کربلا تک سفر کروں گی. جب آپ زلجنا سے گریں گے خنجر چلے گی, میں اپنے دونوں ہاتھ آپ کے گلے کے نیچے رکھ دوں گی. اے حسین میرے سے ناراض نہ ہونا. امام حسین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام دیکھتے رہتے ہیں یہ سارا منظر. جبرائیل نازل ہوتے ہیں. جبرائیل نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا اے حضرت علی علیہ السلام اللہ نے کہا ہے حسین اور فاطمہ کو جدا کر لو. سارے فرشتے اوپر عبادت کرنا چھوڑ دیے اور کہنے لگے اے اللہ آپ نے کس حسین کی ماں کو اٹھا لیا. اے اللہ یہ کیسا منظر ہے. یہ سب دیکھنا تھا. بڑی شان و شوکت سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ اٹھا. آپ کو پتا ہے یہ جو رات ہے اور شام میں آپ نے جو ماحول بنایا ہے, چراغ بجھا دیے, چراغ بجھا کے آپ نے یہ جو ماحول بنا دیا ہے, شام غریبہ کا بھی تو ایسا ہی تھا نا. لیکن شام غریبہ اور اس رات میں بہت بڑا فرق ہے. شام غریبہ میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا, آج کی رات میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. کیسا منظر تھا. حضرت علی علیہ السلام نے جنازہ اٹھایا. صرف 14 افراد شامل تھے. صرف ملکہ جنت کے صرف جنازے میں صرف 14 افراد تھے. اب جب شان و شوکت سے جنازہ اٹھ رہا تھا نا, تو جب جہاں پہ جنت البقیع ہے, جہاں پہ جو بھی جگہ ہے جہاں پہ حضرت علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ کو دفنایا تھا, جب وہ لے کر جا رہے تھے جنازہ, حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بچوں سے فرمایا خبردار اگر کسی نے زور سے گریا کرا آواز نہ جائے, فاطمہ کی وصیت ہے کوئی مدینے والا میرے جنازے میں نہ آنے دینا. نہ کسی کو آواز نہ جائے, رونے کی کسی کو آواز نہ جائے تاکہ مدینے والے اٹھ کر آئے, کسی کو نہ پتا چلنا چاہیے. اب شان و شوکت سے جب بی بی فاطمہ کا جنازہ لے کر جا رہے تھے تو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن کو بولا رک جاؤ بیٹا حسن, جنازے کے پیچھے سے کسی کی آہٹ سنائی دے رہی ہے. اور امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے کوئی بات نہیں بابا, پیچھے زینب ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں بی زینب کو گھر بھیج دو تب تک کہ یہ جنازہ آگے نہ جائے گا. بی بی زینب کہتی ہے اے بابا مجھے نہیں جانا گھر, مجھے آپ اپنے ساتھ لے کر چلیے, مجھے آپ اماں کے ساتھ دفنا دیجیے, مجھے نہیں جینا. اور حضرت علی علیہ السلام نے بولا نہیں, مجھے میری غیرت منظور نہیں دیتی. میں کہتی ہوں مولا مدینے جیسا شہر ہے, باپ کا سایہ ہے, بھائیوں کا ساتھ ہے. آپ نے کوفے والا یہ منظر کیسا دیکھا ہوگا. اے علی میری امانت مجھے واپس دے دے. حضرت علی علیہ السلام بولتے ہیں میں معافی چاہتا
لعنة الله على